الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، پرانے وقت کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو مالی تنگی کا شکار تھا۔ کھانا پینا تو خیر پورا ہو جایا کرتا، مگر رہنے کی سخت پریشانی تھی۔ وہ ایک اللہ والے سے بہت ہی عقیدت رکھتے تھے۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے تو وہ ان اللہ والے کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے، حضرت بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوں، بہت پریشانی میں ہوں، بس ایک کمرے کا گھر ہے جس میں خود بھی رہتا ہوں، میری بیوی 4 بچے ہیں، بوڑھی والدہ اور 2 بہنیں بھی میرے ساتھ رہتی ہیں، اور خاندان کی ایک بوڑھی رشتہ دار بیوہ عورت وہ بھی میرے ساتھ ہمارے ہی گھر میں رہتی ہے۔ اتنے سارے لوگ ہیں اور صرف ایک کمرہ ہے، حضرت میں تو سخت پریشان ہوں۔ یہ کہہ کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ والے نے اس کی بات سن کر کچھ دیر غور و فکر کیا اور کہا، تمہارا کام ہو جائے گا، تم ایک کام کرو، ایک مرغا لے جاؤ، اسے بھی اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھو۔ وہ آدمی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک مرغا لیا اور اسے بھی اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد وہ شخص دوبارہ اللہ والے کے وہاں حاضر ہوتا ہے اور پہلے سے زیادہ غم دکھی اور غم زدہ دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے، حضرت مسئلہ بالکل بھی حل نہیں ہوا، بلکہ اب تو اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مرغا شور مچاتا ہے اور گندگی بھی پھیلاتا ہے۔ بزرگ نے تھوڑا اور غور و فکر کیا اور کہنے لگا، ہاں اب میں سمجھا ہوں، تمہارا مسئلہ تھوڑا سا اور بگڑا ہوا ہے۔ تم ایک کام کرو، ایک بکرا لے جاؤ، اسے بھی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھ لو اور 1 ہفتے بعد آ کر مجھے بتانا۔ اس شخص نے ایک بکرا خریدا، اسے بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ 1 ہفتہ بعد جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو وہ پریشانی سے کانپ رہا تھا، چہرے کی رنگت اس کی بالکل اڑی ہوئی تھی اور آ کر کہنے لگا، اے حضرت مسئلہ تو اور زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ بکرا پیشاب بھی کرتا ہے اور جگہ جگہ پر مینگنے بھی کرتا رہتا ہے، نیند تک ٹھیک سے نہیں آتی، ساری رات چلاتا رہتا ہے۔ تو اللہ والے نے غور و فکر کیا اور پھر فرمایا کہ اچھا تم ایک کام کرو، ایک گدھا لے جاؤ، اسے بھی اپنے ساتھ رکھو اور پھر 1 ہفتے بعد آ کر مجھے بتانا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور جب 1 ہفتے کے بعد وہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ غم اور پریشانی سے ابھی فوت ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ وہ آیا اور کہنے لگا، حضرت اب تو اس قدر پریشان ہو گیا ہوں کہ زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ گدھے نے تو ہمارے گھر والوں کا کیا بلکہ پورے محلے کا جینا حرام کر دیا۔ تو وہ بزرگ نے فرمایا، اچھا یہ واقعی کام خراب ہوتا جا رہا ہے، تم ایسا کرو، تم اپنے گھر میں سے ایک مرغا نکال دو اور 1 ہفتے بعد مجھے آ کر اطلاع دے دینا۔ وہ صاحب نے اپنے گھر جا کر مرغا نکال دیا اور 1 ہفتے بعد بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حالات میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے۔ تو بزرگ نے کہا، اچھا تو اگر مرغا نکالنے کے بعد ذرا بہتری آئی ہے تو اب ایسا کرو کہ تم وہ بکرا بھی گھر سے نکال دو اور پھر اگلے ہفتے آ کر مجھے بتانا۔ انہوں نے گھر جا کر بکرا بھی نکال دیا اور پھر ہفتے بعد آ کر انہوں نے بتایا کہ حضور اب تو اللہ کا بہت کرم ہے، حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اب جا کر گدھا بھی نکال دو اور 1 ہفتے کے بعد آ کر مجھے اطلاع دے دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا، یعنی اب وہ اپنے گھر گیا اور گدھا بھی نکال دیا۔ ہفتے بعد جب وہ شخص واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور چہرے پر مسکراہٹ اور انگ انگ میں خوشی دوڑ رہی تھی اور آ کر کہنے لگا، حضرت مسئلہ اب بالکل ہی حل ہو چکا ہے، اب اپنا کمرہ تو بنگلہ لگتا ہے، بنگلہ سب گھر والے بھی خوش ہیں اور سب ہر وقت کھلے کھلے رہتے ہیں، عبادت بھی بڑے آرام سے ہوتی ہے، قرآن خوانی بھی کر لیتا ہوں، بلکہ حضور اپنا کمرہ تو اب بالکل پاک ہو چکا ہے، اسی خوشی میں آپ کی خدمت میں یہ مٹھائی لے کر حاضر ہوا ہوں، اسے قبول فرما لیجئے۔ وہ آدمی مٹھائی دے کر خوشی خوشی واپس چلا گیا تو اللہ والے نے فرمایا، اب اس کی گاڑی کامیابی والی سڑک پر آ گئی ہے، اب یہ ہر دن مزید راحت اور ترقی پائے گا اور
کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، شکوے سے شکر تک کا یہ سفر ہے۔ وہ صاحب جو پہلی بار بزرگ کے پاس آئے تھے تو وہ رو رہے تھے، اور جب آخری بار آئے تو وہ خوش تھے، نہ صرف خوش تھے بلکہ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی موجود تھا۔ حالانکہ وہی کمرہ تھا، اتنے ہی لوگ تھے، وہیں سب کچھ تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ اور پیارے دوستو، وہ صاحب جب ان اللہ والوں کے پاس آئے تھے تو انہوں نے سمجھ لیا اس شخص کی رزق کی تنگی کا سبب اس شخص کی ناشکری اور بے صبری ہے، اور اگر یہ ناشکری چھوڑ دے تو اس کی روزی کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ناشکری نہ کرے۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔